صرف ایک ہی لفظ پڑھنا ہے 7 مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا انتہا درجہ پاورفل وظیفہ آپ پائیں گے، آپ کے ذہن، دل، دماغ تک بھی جناب علی اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تیز ترین وظیفہ بھی ہے کہ 7 سمندر پار کیوں نہ ہو وہاں پر بھی اثر ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ دوستو، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے اس کو کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں آپس کے اندر ناچاکیاں ہیں، یا میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، تب بھی کر سکتے ہیں اس کو، یا بہن بھائیوں کے اندر ناچاکیاں ہیں، یعنی جائز محبتیں اگر یہ آپس میں نا اتفاقیاں ہیں ان کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ جب غلط کام کے لیے آپ استعمال کریں گے تو دوستو پھر اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور جاتا کسی کا کچھ نہیں، اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے کریں، اور کریں بھی ان شرائط کے ساتھ جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس میں رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور رجت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اگر کوئی کام کرتے کرتے، وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لیا کہ جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی یوٹیوب سے وظائف اٹھا کر آپ نے کر لیے، تب بھی جناب علی یہ رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ کوشش کریں گے لاکھوں وظیفے کریں، پھر بھی وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنا چاہیں تو مکمل شرائط کے ساتھ کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں، نماز اشد ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ، جس کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ آدمی 5 مرتبہ دن میں نہر کے اندر نہاتا ہے، اس کی جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب وہ 5 وقت نماز رب کی پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہوں کی میل بھی نہیں رہتی۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، مولا کریم گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں، لازمی۔ انشاءاللہ پھر انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شخص جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے توبہ کریں، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، کوشش کیا کریں۔
انشاءاللہ پھر انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے یہ محبت کے بارے میں وظیفہ ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، یعنی نماز عشاء ادا کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم اور الحمد شریف اور پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر بھی الحمد شریف اور پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر پھر جناب علی رکوع سجود کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ درود تنجینہ لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا یا بڑا، صرف ایک ہی درود تنجینہ ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ گوگل پر ریسرچ کریں گے تو وہی درود تنجینہ آئے گا جو پورے صفحے کے اوپر ہے، کہیں کہیں 2 صفحوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، کہیں صفحہ چھوٹا ہو تو پھر 2 صفحوں پر لکھ دیتے ہیں، ورنہ ایک ہی صفحے پر لکھا ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير۔ یعنی اتنا مکمل طور پہ درود تنجینہ پڑھیں 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جب اپنی چارپائی پر جائیں بیٹھنے کے لیے، چارپائی کے اوپر لیٹنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، یا پھر نیچے لیٹنا سونا ہوتا ہے، یعنی اپنے بستر پر بیٹھ کر صرف ایک ہی لفظ پڑھنا ہے 7 مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا انتہا درجہ پاورفل وظیفہ آپ پائیں گے، آپ کے ذہن دل دماغ تک بھی جناب علی اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا سخت ترین وظیفہ بھی ہے اور اتنا تیز ترین وظیفہ بھی ہے کہ 7 سمندر پار کیوں نہ ہو وہاں پر بھی اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ انتہا درجہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ ہاں کریں ان شرائط کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کریں اس طریقے سے جو طریقہ میں نے بتایا، نوافل اس طریقے سے پڑھ کر 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر جب بھی آپ اپنے بستر پر بیٹھیں، بستر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر کے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ لینا ہے، مولا اگر میرے لیے یہ مناسب ہے تو میرے نصیبوں میں یہ شخص لکھ، میرے لیے مناسب ہے تو اس شخص کو میرے جناب علی ساتھ لکھ دے، میرے ساتھ بٹھا دے۔ یاد رکھیے گا اعمال کے اندر جو بھی عملیات ہوتے ہیں ان عملیات کے اندر تصور کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے، تصور اشد ضروری ہوتا ہے۔ تصور نہ کریں، زبان اور ہو دل اور ہو پھر بھی عمل اثر نہیں کرتا۔ دل دماغ پر اور دل پر اور زبان پر ایک ہی، ذہن پر ایک ہی تصور ہونا چاہیے۔ اس شخص کا تصور کر کے صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لیٹ جائیں۔ اسی طریقے سے اس وظیفے کو 3 دن تک لگاتار پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔